جو احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، لائک بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاضی جواد جمیل، اور جناب آج میں ایک بہت ہی حساس موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے میرے خیال میں تو میری نظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ موضوع بہت ہی زیادہ حساس ہے، اور اسی طرح جو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں اور جو اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، یا جتنے بھی علم الابدان یعنی بدن کے علم سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کی نظر میں یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، جبکہ عام لوگوں کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنا خاص معنی نہیں رکھتا اور یہ ایک عام سا موضوع ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں جو کچھ بیان کرنے والا ہوں آپ لوگ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب میری عمر 67 سال ہے، 67، اور میں دیر سے بات کر رہا ہوں، اپر دیر سے بات کر رہا ہوں اور بڑی عمر کا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، یہ میں اسی کی اجازت کے ساتھ ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور آپ نے فلاں مسئلے کی طرف اشارہ کیا، تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ سر ایسا ہے کہ آپ کائنڈلی اگر آپ مجھ سے ہی علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈی اے خان تشریف لے آئیں ہمارے کلینک پر۔ کہنے لگے کہ نہیں، یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اچھا مسئلہ بتائیں۔ جب انہوں نے مسئلہ بتایا تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کو یہاں پہ ہی آنا پڑے گا، تھوڑی سی تکلیف کر لیں اور یہاں پہ آ جائیں، اپنی تمام رپورٹس وغیرہ لے کے آ جائیں۔ تو انہوں نے جو اگلی بات تھی کہ وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی، میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے اسی طرح فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے جو مسئلہ میرا ہے، انہوں نے جو اپنا مسئلہ بتایا تھا، کہنے لگے کہ یہ مسئلے سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو تھی، اور میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور میں آپ سے دوائی لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دوائی بھیج دیتا ہوں، اور انہوں نے نہ میری کوئی حالت لی کہ میں کیسا ہوں، میری عمر کیا ہے، کہ کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں، میں جسامت کے لحاظ سے کیسا ہوں، کہاں کا ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا سر آپ اپنا پتہ بھیج دیں اور میں کورس نمبر 32 آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں یہ کورس نمبر 32 کیا ہے اور کیا چیز ہے۔ کہنے لگے اس نے مجھے 7-8 ہزار کی دوائی دی، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ آپ مہینہ استعمال کر لیں۔ جب میں نے مہینہ استعمال کر لیا تو الٹا میں مزید خراب ہوتا چلا گیا، اور اس کا اثرات جو ہے ان کے آنتوں پہ بھی پڑ چکے تھے، جو مجھے انہوں نے جو کچھ بتایا۔ بہرحال وہ تشریف لے آئے تھے ڈی اے خان میں میرے پاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے چینلز بنائے ہوتے ہیں، کوئی ان کا کلینک نہیں ہوتا، کوئی انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوتی، کوئی تعلیم نہیں ہوتی ان کی۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ اس طرح آ چکے ہیں، کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے علاقوں میں کسی نہ کسی حکیم کے پاس پہنچ جائیں گے، کسی پنساری کے پاس پہنچ جائیں گے، اور یا پھر یہ ہول سیل ڈیلر جو ہوتے ہیں نا، کسی ہمدرد کمپنی ہے، اشرف ہے، یہ وہ فلاں فلاں، تو یہ کسی نہ کسی ہول سیلر کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کو دوائیوں کی تو سمجھ آتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں آتی ہے۔ اچھا ہم تھوڑا سا یوٹیوب اور فیس بک پہ کام کر رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ جب ہم کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے لگاتے ہیں یا ہم کوئی جو ہے نا پوسٹ کسی گروپ میں شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں لوگ آ کے آرڈر دیتے ہیں۔ یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں آرڈر کیے جاتے ہیں اور پھر ہم وہ دوائیاں جو ہیں آپ سے اٹھا لیں گے اور آپ ہمیں دے دینا۔ یہ ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ فیس بک پہ آتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا عجیب ان کا انداز بیان ہوتا ہے، جب فیلڈ سے متعلقہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے ایسے انداز میں گفتگو کہ جی پلنگ توڑ کشتا ہے اور فلاں قسم کا معجون ہے، اور اس قسم کے وہ ایک صاحب تو پتہ نہیں کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، کوئی سانپ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی سے علاج کروانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے کلینک پہ چلے جائیں، اس کا علم کا جو اس کے اندر جو کچھ ہوگا اس کا بھی امتحان ہو جائے گا، اور اس کی جو پریکٹس ہوگی کہ وہ کتنا قابل ہے اس کا بھی امتحان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسانی جسم ہے،
ہاں، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، انسان کے ساتھ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ شرم کرتا ہے، لیکن انسانی جسم میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شرم کرتا ہے تو کم از کم ایسے شخص سے رابطہ کریں جو باقاعدہ کوئی کلینک ہو، جس کا جو پریکٹس کرتا ہو، اب جو بندہ پریکٹس ہی نہ کر رہا ہو، جو بندہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے مریض چیک کیسے کرنا ہے، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے مریض سے سوال کیا کرنا ہے، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بیماریاں کیا ہیں۔ اب ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ جناب یوٹیوب پہ اس نے ایک چینل بنایا ہوا تھا، اور اس نے ایک بندے کو تیار کیا ہوا تھا، اور تیار کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جناب وہ بندے کو مختلف فیس بک پہ ادھر ادھر سے کوئی پوسٹ اٹھا لیتا تھا، اور پوسٹ اس کو دیتا تھا، بنی بنائی پوسٹ، ہاں یار اسکرپٹ کی صورت میں، ہاں یہ لے لو اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرو۔ اب وہ بندہ جو ہے ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا، اب یہ بندہ چینل اس نے بنایا ہوا تھا، یہ اس کی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے چینل پہ لگا دیتا تھا۔ اس بندے کا حال یہ ہے، آپ اسے سامنے کھڑا کر کے بتائیں، پوچھیں کہ یار جگر کہاں پہ ہوتا ہے، اگر وہ بتا پائے تو پھر بھی یہ اس کی شاباش ہوگی، اس کا کمال ہوگا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ انسان کے جسم میں جگر کا مقام کون سا ہے، اس کا یہ علمی حالت اس کی یہ ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یوٹیوب فیس بک پہ چھائے ہوئے ہیں، اب اس کے لیے کوئی اس قسم کا ایکٹ بنایا جائے کہ جی یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پہ لازم قرار دیا جائے کہ جو بندہ ویڈیوز اس صورت میں بنا رہا ہے وہ اپنے متعلقہ کونسل سے کیا وہ رجسٹر ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے چینل کو بین کیا جائے، اس کے نام کو، تاکہ اس کے نام کے ساتھ وہ چینل نہ بنا سکے، یا اس کے آئی ڈی کارڈ پہ جس طرح بہت سے طریقے ہوتے ہیں تاکہ اس کو وہ کیا جائے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی کام ہو رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ، اس قسم کا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان لوگ بیچارے جو ہے وہ بہت سے مسائل شیئر کرنے میں شرماتے ہیں۔ اب اس شرمانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہمیں گھر بیٹھے کوئی چیز ایسی مل جائے، ان کو پتہ نہیں ہے، جوانی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے نقصان دہ، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے۔ جب ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب ان کو یہ اس چیز سے پھر غرض بھی نہیں ہوگی کہ ہم جس سے رابطہ کر رہے ہیں کیا وہ حکیم ہے بھی سے یا نہیں، کیا وہ اس کا کوئی کلینک ہے یا نہیں ہے، بس وہ پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہی کام ہمارے پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔